مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ کیجئے سب شجر کاری دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری کیجئے سب شجر کاری کیجئے سب شجر کاری۔ الحمدللہ اب ہم عزیز بھٹی پارک پہنچے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ یہ پارک پہلے بھی بڑا سرسبز ہے اور اس کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی گنجائش ہے۔ میں یہ بھی آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ نے جس طرح ہزاروں ہزار پودے لگانے کی نیت کی ہے اور کر بھی رہے ہیں یہ کام، تو ان پودوں کو درخت بھی بنانا ہے۔ یہ کام ختم نہیں ہوگا، دعا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پودا لگاتے ہیں۔ دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری کیجئے سب شجر کاری کیجئے سب شجر کاری دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری کیجئے سب شجر کاری کیجئے سب شجر کاری کیجئے سب شجر کاری دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری کیجئے سب شجر کاری کیجئے سب شجر کاری۔ ارے جواد بھائی، جی عرفان بھائی آ رہا ہوں۔ ارے جواد بھائی رکے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا عرفان بھائی؟ آپ ادھر آئیں پھر میں آپ کو بتا دوں۔ بتائیں کیا ہوا؟ ارے جواد بھائی، آپ تو ہماری زندگی کو چلنے والے تھے۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جواد بھائی، یہ پھول پودے تو ہماری زندگی ہیں۔ ارے عرفان بھائی چھوڑے بھی، آپ تو نانا دادا والی باتیں کر رہے ہیں۔ جواد بھائی، ان پھول پودوں اور درختوں سے تو ہم انسانوں کی زندگی جڑی ہے۔ اچھا بتائیں، آپ سانس لیتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ تو یہ پودے اور درخت ہی تو ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی ہاں جواد بھائی، فروٹس تو آپ کھاتے ہی ہوں گے۔ ہاں ہاں بالکل کھاتا ہوں فروٹس تو۔ فروٹ سے ہمیں انرجی ملتی ہے نا؟ جی جی ایسا ہی ہے۔ تو بتائیں ہمیں فروٹس کہاں سے ملتے ہیں؟ درختوں سے۔ جی، اب گرمی کتنی زیادہ ہونے لگی ہے، یہ آپ جانتے ہیں؟ پچھلے کچھ سالوں سے تو واقعی گرمی بڑھ گئی ہے۔ درخت زیادہ ہو تو گرمی میں کمی ہوتی ہے اور ماحول ٹھنڈا رہتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، یہ درخت تو واقعی امپورٹنٹ ہے۔ پھر دنیا بھر میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کا مسئلہ ہو یا پھر سیلاب، یہ پودے اور درخت ہی ہمیں ان مسئلوں سے بچاتے ہیں۔ تو پھر درخت ہمارے لیے ضروری ہوئے نا۔ شاید درختوں کی اسی امپورٹینس کی وجہ سے دعوت اسلامی پلانٹیشن کی مہم چلا رہی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، پلانٹیشن کے حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، پلیز ہمیں آپ بتائیں۔ اور امیر اہل سنت یہ بھی بتا دیں ہم بچے اس مہم میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ سوالات اس میں سنے، نیکوں کے حالات اس میں سنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج الحمدللہ مدنی چینل پر ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے مناظر دیکھے کہ مختلف شہروں میں اور شہر کے بھی مختلف حصوں میں شجرکاری کا پلانٹیشن کا سلسلہ جاری رہا، اور کیا بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، الحمدللہ یہ شجرکاری کا ایک بڑا زبردست سلسلہ رہا۔ اور آج مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ایک بڑی تعداد میں فیضان مدینہ حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج ہم بھی کچھ جگہوں پہ امیر ارشد گئے تھے تو یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پوسٹر، اور بعض جگہوں پہ تو یہ تھا کہ پوسٹر میں ہی پورا وہ باغ سجایا ہوا تھا، اور بہت ہی ایک جیسا کہ جوش و خروش اور ولولہ یہ نظر آیا الحمدللہ۔ اور آج کثیر جگہوں پر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ واقعی درخت لگانا تو بڑا
अहम है। और ये जो तरह तरह के क्लिप बना रहे हैं मदनी चैनल वाले और दिखा रहे हैं, इससे तो वाकई यानी कि वो बड़ी अहमियत पौधों की उजागर हो रही है, वरना पौधा और दरख्त की अहमियत अपने जहन में थी नहीं इतनी, सुन सुनकर वाकई बढ़ती है अहमियत। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इल्म हासिल करने की गरज से कुछ तलबा हाजिर हुए, तो उन्होंने देखा कि हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु दरख्त लगा रहे हैं। तो उन तलबा ने ताज्जुब से अर्ज़ किया कि आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होकर ये दुनिया में काम कर रहे हैं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस शख्स ने कोई दरख्त उगाया तो उसमें से कोई इंसान, परिंदा या कोई और जानवर जो कुछ भी खाता है तो अल्लाह पाक उसको इसका अज्र देता है, यहां तक कि वो खुश्क ना हो जाए। तो अगर दरख्त कोई लगा ले तो वो दरख्त सूख जाए इससे पहले पहले जो भी इंसान, परिंदा या जानवर उसमें से कुछ खाता है तो अल्लाह पाक इस दरख्त लगाने वाले को इसका अज्र अता फरमाता है। तो यूं दरख्त लगाने की अहमियत तो है बड़ी, दरख्त ना हो तो वाकई यानी कि जिंदगी खत्म हो जाए। तो जंगल में कितनी मखलूक पाई जाती है, जंगल क्या होता है, दरख्तों से तो भरा हुआ होता है ना, दरख्त, पौधे, घास फूस, तरह तरह के उसमें जानवर छुपते हैं, उसको खाते हैं, उसको पीते हैं। हाथी देखा है कभी? नहीं देखा, तस्वीरों में देखा हो ना। ये सबसे बड़ा हेवी जानवर माना जाता है हाथी। आपको पता है इसकी ग़िज़ा क्या है? आप तो समझते होंगे पूरे पूरे बड़े बड़े जानवर ही खा जाता होगा, नहीं, ये घास खाता है। तो ये अच्छा, फिर हम लोग जो हैं यार, हमारी ग़िज़ा सारी की सारी दरख्तों से तो आती है। अब मैं इसको चाय पी रहा हूँ, आप बोलोगे चाय कहाँ दरख्त में उगती है? अब वाकई चाय दरख्त में बराह रास्त नहीं उगती, लेकिन चाय की पत्ती क्या होता है, दरख्त पौधे, और यही तो होते हैं, ये घास तो होती है जिसको काटते हैं, सुखाते हैं, और उसका जो भी एक कोई प्रोसेस होता है इससे गुजारते होंगे ये। फिर दूध कहाँ से आएगा? गाय क्या हवा खाएगी? गाय भी तो घास खाती है ना, गाय भैंस घास खाते हैं, चारा खाते हैं, हमको दूध देते हैं। आप गोश्त खाते हैं, हाँ, बारबेक्यू और बोटियां, अभी पिछले दिनों तो बड़े बड़े बोटे खाए थे, ये कहाँ से आते हैं? आप बोलोगे गाय या बकरा या कोई दरख्त से थोड़ी उगता है, अब वाकई दरख्त से नहीं उगता, लेकिन ये सब घास खाते हैं तो ये जानदार शानदार बनते हैं ना। घास खाते हैं या दाल खाते हैं, जो भी ग़िज़ा खाती है ये जानवर, इनका ताल्लुक दरख्तों से है। हमारी बिरयानियाँ नहीं खाते ये, तो ये इससे मतलब ये दरख्तों से ये लेते हैं ग़िज़ा और हमारी ग़िज़ा बनते हैं। तो आया दरख्त इसमें, या हमने ये बिरयानी का मैंने नाम लिया, चावल कहाँ से आते हैं? इसकी तो फसलें उगती हैं, तो ये भी मतलब यानी कि वो दरख्त ही की सूरत है, दरख्त है, पौधा है, बेल है, इससे सारे फल फ्रूट, समझे, इन्हीं से तो हमें मिलते हैं, सब्जियां। तो दरख्त जिंदगी से माइनस नहीं हो सकता, लेकिन अब ये कि माइनस होते जा रहे हैं, इन मानो कर ये कमी आती जा रही है। तो इसलिए दावत इस्लामी के FGRF शोबे ने ये मुहिम चलाई हुई है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर दरख्त बनाएंगे, पौधे उगाएंगे, दरख्त बनाएंगे, बनाएगा अल्लाह, हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ये कि और आसानियाँ हो जाएंगी, वरना ये कहत सालियाँ, बारिशों की कमियाँ, बारिश में भी दरख्त का मतलब यानी का अमल दखल है, और यानी कि सैलाब, तो इसमें भी दरख्त का अमल दखल है कि सैलाब अगर ज़्यादा दरख्त होंगे तो सैलाब से भी बचत रहेगी। और ग्लोबल वार्मिंग ये एक लफ्ज़ मशहूर हुआ है, कोरोना का दौर आया तो उसमें दब गया था, फिर अब सर उठाया इसने। गर्मियों की शिद्दत, बारिशों की शिद्दत, कराची में कैसी बारिशें हो रही है, कराची वाले भी अगर नोट करें तो। सर्दी आती है तो सर्दी वैसी कड़कड़ाती आती है कि थर थरा कर रख देती है।
یہ ساری جو مطلب موسم کی تبدیلیاں درختوں کی کمی کی وجہ سے، تو ہم اللہ نے چاہا تو لاکھوں کروڑوں اربوں درخت اگر لگا دیں گے نا تو یہ کہ پوری مخلوق جو ہے نا اس کو شانتی اور سکون حاصل ہوگا. اس لیے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. تو یہ سب اس میں ایکٹیو ہو جائیں. یہ بچے کیسے اس میں حصہ لیں یہ بتایا، یہ سوال کیا گیا. تو یہ ایک فرضی خاکہ تھا جو بہت اچھا مطلب سمجھا رہے تھے ہمیں. یہ بچے جو ہیں یہ اپنے والدین کا ذہن بنائیں، پودا لگائیں، درخت لگائیں. پیسے اگر یہ تیار ہوں، ایسا نہیں کہ ان کی دل آزاری ہو اور آپ بدتمیزی کریں، محبت سے کوئی ایسی مطلب ترکیب بنائیں کہ یہ ان کی سمجھ میں آئے کہ ہم درخت ہی تو کھا رہے ہیں. پھل کھاتے ہوئے درخت، سبزی کھاتے ہوئے درخت، آلو کھاتے ہوئے درخت، اور یہ چاول کھاتے ہیں، کھچڑی کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں. سب کا مطلب پیچھے سے درخت ہی کا مطلب یہ کارنامہ ہے. گوشت کھاتے ہیں، بوٹی کھاتے ہیں، باربیکیو، سینکی ہوئی بوٹی، بھنی ہوئے بھنا گوشت، سمجھے کڑھائی گوشت، سب کا سب جو ہے نا. تیل ہے تو وہ بھی درختوں سے حاصل ہوتا ہے. تیل کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے برستا ہے کیا؟ بارش تو نہیں نا، تیل ہے یہ بھی درختوں سے حاصل ہوتا ہے. درخت کے بیج ہوتے ہیں، بین، ان سے حاصل ہوتا ہے. تو طرح طرح ہر چیز کے پیچھے اگر آپ دیکھو نا زندگی کی ضروریات سب درخت. یہ کیا ہے؟ ہاں درخت ہے یہ بھی. اچھا ہاں، یہ سوت جو ہے کاٹن، یہ کہاں سے آتا ہے؟ بنولے سے. بنولا کہاں سے آتا ہے؟ درخت سے. جناب جس چیز پر بھی غور کریں گے نا سب کے پیچھے درخت کار فرما ہے. درخت مائنس ہو گیا ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے. تو اس سے درخت مائنس ہونا نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اللہ ہمیں کامیابی دے کہ گلی گلی، کریا قریا اور گھر گھر پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اعتکاف کی نیت کر لیجئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، کھا پی نہیں سکتے مسجد میں، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے. اب بھلے کھا پی لیجئے لیکن ثواب اسی صورت میں ملتا ہے اعتکاف کا کہ ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نیت کریں. اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اعتکاف کی نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، مکروہ وقت نہیں بھلے 2 نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. بہرحال کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر کے پھر آپ اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے تو بے شک کھائیں پییں. لیکن اعتکاف کی نیت کے لیے جو میں نے کہا یہ شرائط نہیں ہے. اعتکاف کی نیت کی، مسجد میں آئے، چپ چاپ ہیں آپ، کچھ بھی نہیں پڑھتے، تب بھی نیت ہو چکی. ایک مناسب طریقہ اگر کھانا پینا چاہے تو اعتکاف کی نیت کے بعد یہ طریقہ عرض کیا میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1444 ہجری کے محرم شریف کی آج تیسری رات ہے. اس کے مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3. جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی جیسے شجرکاری اور پودے وغیرہ کی بات چلی تو ایک بات میں نے پڑھی تھی، یہ شام، ملک شام کے تعلق سے پڑھنے کا موقع ملا تھا کہ ایک وقت تھا کہ وہاں یہ انداز تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر پر ملنے جاتا تو تحفے میں پودا لے کے جاتا تھا، واہ. وہ پودا تحفے میں دیتا. وہاں ایسا ماحول ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ پودا لے کے تو پودا کہیں لگا دو. تو اب جیسے ہمارے اب گلدستے دیے جاتے ہیں 500، 1000، 10,000، پتہ نہیں کتنے مہنگے مہنگے گلدستے دیے جاتے ہیں. گلدستے تو 5-10 ہزار یعنی گلدستے مہنگے ہوتے ہیں، 5-10 ہزار شاید زیادہ نکل گیا، مبالغہ ہو گیا، لیکن ہیں مہنگے ہیں گلدستے. 500 مختلف قیمتوں کے ہوتے ہیں، مہنگے ہوتے ہیں. میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہاں شاید ایسا ماحول ہوگا کہ یہاں ایسا کچھ ہو بھی تو آدمی اگر کسی کو جا کے پودا دے بھی دے گا تو رکھے گا کدھر؟ فلیٹ میں کہاں لگا؟ فلیٹ میں کہاں لگائے گا؟ لیکن یہ ایسا رہا ہے. میرے ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب اس کے انتقال کے بعد اس کے یہاں دیوار پر لکھا تھا، اسی خوبی لکھی تھی. بادشاہ نے جیسے کہا ہے کہ میں نے نہ کبھی کوئی درخت اکھاڑا ہے، نہ میں نے دریائے نیل کا پانی گندا کیا ہے. یعنی یہ بادشاہ کی خوبی اس دیوار پہ لکھی ہوئی تھی کہ اس بادشاہ نے نہ کبھی کوئی درخت اکھاڑا ہے، نہ کبھی دریائے نیل کا پانی گندا کیا ہے. تو ہمارے یہاں جو ایک رجحان ہے درخت لگانے کا، ایک طرف رجحان ہے درخت کاٹنے کا. تو درخت جس طرح تیزی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ 2080 تک شاید ہم مطلب کہ ایک بڑی تعداد جو درخت کی ہیں، جنگلات کی ہیں، ان سب سے شاید ایک قوم جو ہے وہ محروم نہ ہو جائے. کیونکہ ابھی بھی ایک بڑی تعداد زہریلی، جو فضاؤں میں جو زہریلی آلودگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سانس لینے پر جیسے کہ مجبور ہے. میں چاہوں گا کہ یہ بھی ہماری طرف سے ایک نیکی کی دعوت چلی جائے کہ جو ادارے ہیں جو درخت کو تحفظ دینے کے ادارے ہیں، کہ ان کی موجودگی میں درخت نہ کٹیں، وہ بھی اپنا کردار پورا ادا کریں. اور عام آدمی تو کہ درخت کیا کٹے گا، اس کو بیچارے کو نہ کلاڑا چلانا آتا ہے، نہ مشین چلانے آتی ہے. لیکن یہ ایک بزنس ہے، اور یہ بھی اس کے پیچھے بھی لوگ ہیں جو درخت کاٹ کاٹ کے جنگلات خالی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایسا نا کہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اب میں اس وقت درخت پہ بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ بھی درخت پر ہے، جی بالکل درست. ٹھیک ہے نا. میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. اب اوپر اور چیزیں ہونا ضرورت ہے. یہ میرا ٹیبل، میرا سے مراد ہے مدنی چینل کا، لیکن اس وقت میں جس کو استعمال کر رہا ہوں یہ اس میں بھی درخت، یہ لکڑی ہے. جی ہاں. اسی طرح یہاں بھی جو رکھا ہوا ہے ٹیبل، یہ بھی درخت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ لکڑی کا حصول جو ہے یہ بھی درختوں سے ہوتا ہے. جی. تو اس میں درختوں کی اقسام ہوتی ہوں گی. اچھا، پھر لکڑیوں کی چونکہ اقسام ہوتی ہیں تو اس میں یعنی کہ قسمیں، کائنڈس، تو یہ درختوں کی بھی کائنڈس. تو صرف وہ درخت کاٹے جائیں جو تحقیق کے طور پر جن کا کاٹنا جو ہے نا وہ ضرورت پوری کرتا ہے، مفید ہوتا ہے. جس سے ہمارے دروازے بنتے ہیں، ٹیبل، کرسی، دیگر فرنیچر بھی اسی سے بنتے ہیں، لکڑی سے. ٹھیک ہے نا. عمارت میں بھی لکڑی یوز ہوتی ہے، بغیر لکڑی کے کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اس میں یعنی کہ ضروری ہوتا ہے. جیسے شٹرنگ کرتے ہیں، اب اس کو سیمنٹ کو روکنے کے لیے لکڑی کے تختے لگاتے ہیں، اب یہاں اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ بلا وجہ، بلا ضرورت کاٹ کاٹ کے مطلب لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے پودے، یہ وہ. تو یہ نہ کاٹا کریں. یا جو ادارے ہیں وہ بھی جو مطلب ان کی سائنسی تحقیق کے مطابق جہاں جہاں درخت کاٹنا فضا کو مضر نہیں ہے وہاں نہ کاٹیں. اب ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں نے استعمال اتنا بڑھا دیا ہے، اب ہمارے کمرے زیادہ، ہماری جگہ کشادہ، تو دروازے آٹومیٹک زیادہ ہے نا. بڑی بڑی جگہ ہم نے بنا رکھی ہے. تو یوں لکڑی کے اصل مطلب جو لکڑی خور جو ہے نا یہ امیر لوگ ہیں. فرنیچر کتنا سجا ہوا ہے، صوفہ، یہ وہ، کباٹ، اور حالانکہ استعمال اتنا سارا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ہم نے بہت ساری لکڑی
अच्छा बड़े बड़े बंगले जो लोग बनाते हैं, अब फैमिली 2 की 3 की 4 की बड़ा बंगला बना हुआ है, वो मतलब फर्नीचर शोपीस ये वो, इसमें तकरीबन लकड़ियां इस्तेमाल हो रही है। तो लकड़ियों का यूं इस्तेमाल बढ़ गया, गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहा है लकड़ी का, इसका कोई इनकार नहीं करेगा। हर मामले में गैर ज़रूरी और फजूलियात हैं, तो इसमें भी है। तो यूं भी दरख्त की कमी का एक सबब ये भी मेरी मोटी अक्ल में आ रहा है। दुरुस्त। अब इसका हल क्या, कि हम मतलब लकड़ी का इस्तेमाल कम कर दें, यही हो सकता है। अब ये कौन करे? आपने बहुत प्यारी बात की ना कि वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी तौर पर की जा रही हैं, और जो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है पूरा जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डेफिनेटली इस बात का पता होता होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या काटेगा क्या नहीं काटा जाएगा, या कब कब काटा जाएगा कब नहीं काटा जाएगा। तो ये पूरे उसूल बने हुए हैं, अगर उन उसूलों पर मेरा ख्याल है चला जाए और इसके साथ साथ भी पौधे लगाए तो शायद ही हो सकता है कि हमारे यहाँ जो कमी है या कमज़ोरी है उसको दूर किया जा सके। जिस तरह जानवरों की, परिंदों की, मछलियों की फार्मिंग होती है ना, इसी तरह ये दरख्तों की भी समझ लोगे फार्मिंग, पूरे पूरे जंगल इसके लिए बाकायदा वो तैयार किए जाते होंगे कि ये मतलब इमारती लकड़ियाँ और इस्तेमाली लकड़ियाँ इससे वो हासिल करेंगे, और उनके बाकायदा ये ठेकों पर या जो भी है ये बिकता होगा कि भाई इतना इतना ये काट के ले जाएंगे। इतनी ज़रूरत लकड़ी के इस्तेमाल इतना हो रहा है कि अगर हमने यूँ सोचने जाए ना तो वो हम मतलब बहुत कुछ इसमें सोच डालें कि भाई इधर 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 लकड़ी इस्तेमाल होती है। ये भी दरख्त ही के जरिए हासिल होती है, ये भी दरख्त का फायदा है। इसलिए भी हमको ज़्यादा दरख्त उगाने होंगे कि लकड़ियों की ज़रूरत भी पूरी हो। तो सिर्फ वन साइड होगा ना, लकड़ियां कटती रहेंगी और दरख्त घटते रहेंगे, तो फिर नुकसानात हमारे सामने मौजूद हैं। तो पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह। अगर किसी को नज़र बद बहुत जल्द लग जाती हो तो उसको क्या करना चाहिए? वो तावीज़ हासिल करना चाहिए। अपने बस्ते हैं ना रूहानी इलाज के दावत इस्लामी के, उनसे बगैर पाई पैसे के वो आपको तावीज़ देंगे, तो तावीज़ पहनते रहे। मज़ीद ये कि अपने अपने जो शजरे हैं औरात, ये पढ़ना बड़ा मुफीद होता है। मसलन हमारे शजरे कादिरिया रज़विया में एक विरद है कि सुबह शाम बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, तो ये 3 बार अगर पढ़ लिया करे सुबह शाम, तो इंशाअल्लाह ये क्या नज़र बद, तो क्या जादू, तो क्या जिन, इंशाअल्लाह और मसाइब आलाम से, मुसीबतों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इस तरह वो जो विरद है, वो जो तरीका पहले बता चुका हूँ मैं, जो सोने के वक्त हिसार, एक हदीस पाक में हिसार बयान किया गया है कि इस तरह हाथ फैला ले सोते वक्त बिस्तर पे आके बैठकर कुल हु वल्लाह शरीफ, सूरह फलक और सूरह नास, सब में बिस्मिल्लाह पहले पढ़नी है, पढ़कर दम करके इधर से शुरू करें, सीधी सामने से, ये सुन्नत है, सामने से शुरू करना है। और ये हिसार भी सुन्नत है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हिसार फरमाया करते थे। ये इस तरह अगले हिस्से में जहाँ तक हाथ पहुँचा फिरा लिया जाए, फिर साइडों पर, तो पीछे, तो जिधर भी, यहाँ तक कि उंगलियों में भी मैं तो कोशिश करता हूँ, हर जगह मेरा मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका बरसों से मामूल है, फ़वाइद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखे हैं इसके, कि कोताही सुस्ती के बाद बाज़ों का तकलीफ भी मैंने पाई है, समझे। जो आमतौर पे लोग उठा ही रहे होते हैं वो तकलीफ है, तो इनको शौर नहीं होता, लेकिन जो ये करता है और फिर कोताही करता है, छुट्टियाँ करता है, तो फिर सामने आ जाता है, अच्छा जो वो चीज़ जो पहले भी थी वापस आई है, भगाओ इसको। तो ये हिसार इसका। तो ये अगर आप रेगुलर सोने से पहले करते रहेंगे, अल्लाह करेगा तो ना आपको कोई जिन चिमटेगा, ना जादू आपके करीब फटकेगा, ना नज़र बद का आप शिकार होंगे, अल्लाह करेगा तो बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। फिर भी अगर कोई हुआ तो उसका उम्मीद है कि अटैक हल्का होगा, बिस्तर पर नहीं डालेगा आपको, अगर हुआ भी तो। मैंने बिल्कुल तजर्बा किया मैंने, अगर आपको नींद नहीं आती
आप वही अमल शुरू करें, आप देखना अल्लाह करेगा सुकून की नींद आएगी, ना आए तो पैसे वापस। ये मैं ताकीद के लिए कहता हूँ ताकि कौन नफा उठाए इन चीज़ों से। ये हदीस में मेरे आका अमल करते थे, ये और मेरे आका जो अमल करते थे और उम्मत को जिसकी इजाज़त है उसमें अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो फ़ायदा किस बात में? डॉक्टर की टेबलेट में फ़ायदा है क्या? ऐसा रिएक्शन करती है डॉक्टर की टेबलेट के वो बाद वो कब्र में गाड़ देती है। लेकिन ये मेरे आका के बताए हुए तरीक़ेकार, ये नो साइड इफ़ेक्ट। बहुत प्यारी बात की। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो मेडिसिन्स हैं, इनमें मेरी एक मालूमात के मुताबिक नींद की गोली शायद मतलब इसका नंबर कहीं ना कहीं फिट हो जाता है जो सबसे ज़्यादा गोलियां बिकती हैं। और फिर इस्तेमाल करते करते ये होता है इसका डोज बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक पीरियड आता है कि फिर जितनी भी खा लो, मुट्ठी भर के खा लो, नींद नहीं आती। इसकी आदत तो डालनी नहीं चाहिए। अगर किसी की है तो आधी आधी पाव पाव कम कर कर करके पीछे रिवर्स गियर लगा ले और आहिस्ता आहिस्ता, क्यों रिवर्स गियर जब गाड़ी चलती है तो फास्ट होती है, पीछे आती है तो आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चला कर अब इसे जान छुड़ा लें। इसके लफड़े में नहीं पड़े आप, मेहनत करें, मशक्क़त करें, इससे भी नींद आती है। थकन लगती है मेहनत की तो पढ़ेंगे, नींद आएगी इंशाअल्लाह। यूरोप के एक मुल्क में वहाँ कोई तकरीबन 3 दिन का मेरा जदवल था, तो एक शख्स एयरपोर्ट से लेकर गाड़ी थी और खाते पीते आदमी थे, तकरीबन ये मुसलसल साथ रहे, जो भी मतलब कि जितने घंटे मैंने वहाँ गुजारे उस मुल्क के शहर के अंदर। फिर वो थोड़ा मतलब कुछ वक्फा था तो चाय पीने आने के अपने घर ले गए थे। तो मुझे कहा यार आपको एक बात बताऊँ, मुझे बरसों गुजर गए, मुझे बगैर नींद की गोली खाए नींद नहीं आती। पैसा ठीक ठाक था उसके पास, नींद की गोली खाए मुझे नींद नहीं आती थी। आज मेरा तीसरा दिन है आपके साथ, जब मैं वापस आता हूँ ना तो बगैर नींद की गोली खाली खाए सो जाता हूँ। मुझे मतलब कि ऐसा लगता था मुझे नींद की गोली की ज़रूरत ही नहीं है। ये 2 दिन में ये हाल है, 1 महीना दे दो ना हम लोगों को, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल जान छोड़ जाएगी। तो आ जाओ मुकम्मल तौर पर दावत इस्लामी के साथ। तो ये लोगों की बातों का रूटीन बदलने से थकन होने, इसी तरह हमारे आज अमीन फरमा रहे थे कि ये भी इनके शायद तजर्बात में है कि जो नींद ना आने के जिनके साथ मसाले ना मदनी काफ़िलों में इनको नींद आ जाती है। तो अल्लाह तौफीक दे तो राह खुदा के मुसाफिर बने, इंशाअल्लाह बीमारियां भी दूर हो। क्या बात है मदीने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल यह है कि हमने दुनियावी तालीम तो हासिल कर ली है, PhD कर ली है, कई लोग पोस्ट डॉक्टरेट भी उन्होंने कर ली है और साथ MPhil भी हैं। तो इस दुनियावी तालीम के साथ साथ हमारा बाज़ का रुझान जो है ना वो शैतान वसवसे में डाल देता है कि हमने जो है ना वो दीन का इल्म हासिल जो है ना वो नहीं किया, हमारा रुझान इसकी तरफ कम है। तो मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हम कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार कर लें कि ये शैतानी वसवसा दूर हो जाए और इस उम्र के अंदर भी, अब 55 साल है या 52 साल उम्र है, तो इस उम्र के अंदर भी हम दीन की तालीम हासिल करें। कोई ऐसा तरीका में बता दें या कोई ऐसा ज़राए में बता दें कि हमारा रुझान जो है ना वो दुनियावी तालीम के साथ साथ अब इस उम्र के अंदर हमारा रुझान जो है ना वो दीन की तरफ हो जाए, और कौन सा हम इल्म हासिल कर लें, कौन सा हमारा ऐसा सोर्स हो जिससे हम दीन का इल्म हासिल कर लें और इस दीन का इल्म हासिल करके हम अपनी आखिरत को बेहतर बना सकें। माशाअल्लाह, इल्म दीन के बगैर तो वो यानी कि बुजुर्गों का तो यहाँ तक इरशाद है कि इल्म दीन के बगैर आदमी इंसान नहीं है। इंसान वही होता है जो इल्म दीन रखता है। मेरी तो ये समझ में बड़ा आता है। वो जैसे आप इतना पढ़े लिखे बहुत कुछ करे और देख कर भी कुरान करीम पढ़ना ना उसको आता हो, लोग उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। मैं यही कहता हूँ होगा, मतलब पढ़ा लिखा लोग बोलते हैं होगा, चलो मैं भी बोल देता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। अगर मैं बोलूँ जाहिल है तो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा दिलाना नहीं है। अब समझ जाए, इन्हें कुरान करीम तो देख कर भी पढ़ना नहीं आता और बोलता मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो काय का पढ़ा लिखा। मुसलमान को कुरान तो देख कर पढ़ना आना चाहिए ना, कुछ सूरतें भी याद होनी चाहिए। नमाज में पढ़ा जाता है, कुछ पढ़ना फ़र्ज है, कुछ वाजिब है नमाज में, ये तो याद भी होना चाहिए ना। ये तो इससे बिल्कुल कोरे कोरे है पढ़े लिखे। इसलिए मतलब इल्म दीन बुढ़ापे में
ही ज़रूरी नहीं, शुरू से ही पढ़ना है। हाँ, कोई अब ठीक है, उम्र निकल गई, एहसास नहीं था, अब ज़मीर मलामत करता है, तो अब शुरू कर दे। तो आखिरी सांस में भी इल्म दीन अगर हासिल करता है तो नफ़ा है, नुकसान नहीं है। इल्म दीन हासिल करना ये इबादत है। इल्म दुनिया जो हासिल किया जाता है ये कोई इबादत तो है नहीं, ये इबादत है। वो हदीस से पाक है ना कि इल्म दीन हासिल करना इबादत से भी अफजल है। ये है मतलब इल्म दीन का दरिया इतना वसी है कि इसकी तह तक उम्रें गुजर जाए, सैकड़ों हजारों साल गुजर जाए, बंदा पहुंच नहीं सकता। वरना कि इल्म हासिल करो मैथ से लहद तक, ये कौल है ना किसी का, सूफिया किराम का कौल है कि बच्चे का जो पिंगोड़ा होता है झूला, तो महद इसको बोलते हैं, तो महद से लहद, लहद माने कब्र। तो अपने बच्चों, ये सोने का जो पिंगोड़ा है बच्चे का, उससे लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। कंजुल उम्माल जिल्द 10 पेज नंबर 162, हदीस शरीफ नंबर 28,843, फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बचपन में इल्म दीन हासिल ना कर सका मगर बड़ी उम्र में हासिल करने में लग गया, तो जब वो फौत होगा उसे शहीद का मर्तबा मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो बेशुमार सहाबा किराम ऐसे होते थे कि जो ज़ाहिर हुए ही होंगे ऐसे सहाबा किराम, तो बड़ी बड़ी उम्रों में वो तो ईमान लाए ना, फिर सहाबी के शरफ पाया ना, पहले वो इस्लाम में नहीं थे, ऐसे तो बेशुमार ज़ाहिर मिलेंगे। तो फिर सहाबा की औलाद हुई तो मुसलमानों के घर में पैदा हुई, ये शुरू से ही मुसलमान, लेकिन इनसे पहले इन हजरात का तो इस तरह मतलब ये कि तो इन्होंने बड़ी उम्रों में इल्म हासिल किए। हम में भी अगर कोई ऐसा है कि जिसको अब नदामत है कि नहीं कर, तो बिल्कुल बड़ी उम्र में लगा। मैंने देखा एक बुजुर्ग थे, 100 साल से ऊपर उम्र थी उनकी, और इनकी बवें भी सफेद हो गई थी। अपने किसाई भाई के पास वो कायदा पढ़ते थे, अलिफ बा ता सा, कुरान करीम का, ये उस पर रश्क आता था। या बहरहाल उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि यार मैंने ऐसा एक बूढ़ा देखा, शायद सुना था कि 100 से गालिबन ऊपर कुछ थे इनकी उम्र, बिल्कुल ज़ईफ थे। तो इसलिए मतलब हर उम्र में इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म वही हासिल करे जो हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ के अंदर ही ये है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तफ़क्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू, बड़े होने से कबल यानी सरदार बनने से कबल, मनसब मिलने से पहले इल्म हासिल कर लो। तो उसके बाद इमाम बुखारी ने यही लिखा कि वबाद अन तुसव्वदू, यानी कोई मनसब ज़िम्मेदारी मिलने के बाद, बड़े होने के बाद भी इल्म हासिल करो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा ने बड़ी उम्र में ही इल्म हासिल, अक्सर सहाबा ने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया, पहले तो बड़ा मुश्किल था। वो सफ़र करते थे, पल्ले से खाते थे, और सफ़र भी दुश्वार गुजार। अब तो सफ़र भी आसान, और अब तो घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं। दावत इस्लामी ने भी इसका बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है, दरस निज़ामी करें, आप इल्म हासिल करें, फ़र्ज़ उलूम हासिल करें, कुरान करीम सीखें। अब बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं घर बैठे, आधे आधे घंटे के आम तौर पे। तो ये अगर आप रेगुलर तालीम का एक अपना फ़ायदा होता है, तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन से इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदा उठाएं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, फैज़ान इमाम हुसैन जारी रहेगा। ये पढ़ा नहीं जा रहा। आप दरख्त, पौधे लगाओ, दरख्त बनाओ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो भी ये प्ले कार्ड बनाते हैं ना, इसमें ये ख्याल रखें कि आप लिखना जो होता है ना, इन्हें ब्लैक वाइट कार्ड हो, ये कई बार बोल चुका हूँ, और ब्लैक लिखाई हो,
बड़े हरूफ हो, मजमून कम हो, तो दूर से भी पढ़ा जाएगा। वरना क्या आपने सीनरी और ये सब बनाते हैं, अभी तो तारीफ हुई, अब तो दरख्त और पौधे ही आएंगे इसमें कि पूरे बाग बना दिया, तो लिखा हुआ तो पढ़ा नहीं जाएगा उसमें। तो वो लिखा हुआ नजर आए, मेन ये पैगाम होता है। कोई हदीस होती है या कोई कौल होता है, तो ये नजर आने की सूरत हुई है बेहतर सूरत के ब्लैक लिखाई वाइट कार्ड, टेक्निकल कलर कार्ड में कम पढ़ा जाता है क्योंकि हर एक की आंखें इतनी तेज नहीं होती। आपका ये बहुत पुराना दिया हुआ एक जहन था, पहले इश्तिहार इस तरह के वो जो बनते थे, आप कहते थे यार मैटर कम होना चाहिए ताकि लोग उसे पढ़ें। अभी पिछले दिनों एक मार्केटिंग और इस तरह का एक शोबा होता है, उनके कुछ ज़िम्मेदार के साथ बैठकर कुछ बातचीत हो रही थी, तो कुछ प्रेजेंटेशन और इस तरह की चीज़ बता रहे थे कि हुजूर यूँ होना चाहिए ना, मैटर जितना कम हो इतना अच्छा है। तो मैंने इन्हें आपकी बरसों पुरानी ये बात इनको जब मैंने बयान की कि हमारे हजरत बरसों पहले के जो कहते हैं कि यार ये कम मैटर हो ताकि दूर से भी आदमी पढ़ तो सके, इतना मतलब गिचपिच नहीं होना चाहिए। यानी जो बात आज प्रोडक्शन ये प्रमोशन और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट आज लोगों को ये सिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात अमीर सुन्नत से बरसों पहले ये सुनी थी और सीखी थी कि यार मैटर कम होना चाहिए ताकि लोग पढ़ सके। अब मैंने भी कहीं से ये सुना होगा, देखा होगा, तो उससे अंदाज़ा लगाया होगा। तो ये कि आपने अगर दावत इस्लामी के शुरू में हम जो सालाना इज्तिमा होता था उसका इश्तिहार बनाते थे, मैं अपना नाम नहीं डालने देता था। मेरे नाम पर काहे को जमा करते हो यार, इस्लाम के नाम पर जमा करो, इस्लाम को बका है, मुझे फना है, मैं तो चला जाऊंगा दुनिया से, फिर किसके नाम पे जमा करोगे। तो पहले तो थोड़ा मेरी सुन लेते थे और ये सब हो जाता था, अब तो इतनी बढ़ गई दावत इस्लामी, हर मुबल्लिग का नाम चमक रहा होता है, सबको नाम की पड़ी है, मुझे इस्लाम की पड़ी है। ये चोट करने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम का नाम होगा, इसकी किरणें हम पर पड़ेंगी, मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। किसी शेर का मिसरा है, मेरा शेर नहीं है, किसी का शेर का मिसरा, किसी कलाम का ही है। तो बहरहाल ये कि यार कम मैटर तो पुराने आप देखें, 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा हम कहते हैं, तबलीगी इज्तिमा, 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा एड्रेस, और फिर ये कि ये सब आमतौर पे मेरी निगरानी में होता था, तो कम से कम अल्फाज नाप तोल के कोशिश की जाती थी इसको डालें। फिर ज़रा मैं आगे पीछे हुआ, काम बढ़ा तो जो मर्जी आई वो कौम ने अल्फाज बढ़ाने शुरू कर दिए। अब तो जो भी होता है सोशल मीडिया पर इश्तिहार आते हैं कि आदमी ढूंढता रहे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला, ये मुहावरा है कि अच्छी बात वो कि जो मुख्तसर और दलील के साथ हो। तो अब ये इश्तिहार होते हैं उर्सों के, जैसे क़ुद्वतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, मतलब क्या क्या अलक़ाब, भाई ये अवाम को कहाँ पढ़ना आता है, हजरत का नाम नुमाया करके लिख दो ना यार। उन हजरतों को अलक़ाब की कौन सी जरूरत पड़ी थी, हमने सारी जो अपने को आता है वो उसमें आपने डाल दिया उसमें इश्तिहार में, ठीक है इश्तिहार लगाकर आप खुश होते रहे, आवाम को पल्ले नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा नहीं क़ुद्वतुस सालिकीन, और ये देख कर ही ठंडा हो जाएगा कि यार अपने को पता नहीं क्या है, कुछ होगा, चलो भाई। इस तरह जलसों में बहुत तरह तरह के हजरत के खिताबात होते हैं, हजरत का नाम कहाँ है, मुकर्रिर का, या तो बस वो अब तो ट्रेंड ऐसा है कि अगर ये खिताबात ना डाले जाए अलक़ाबात, तो ज़ाहिर है कि हो सकता है कि तो मैं बोलता नहीं। तो अब आप बोलो इसके भी तो अलक़ाबात, तो मैं डालता हूँ कि अलक़ाबात में कितनी बार मना करता हूँ, काट देता हूँ अपने कलम से, मेरे पास अगर चेकिंग के जाते हैं तो फिर हजरत इनकिसार अब मेरी हिकमत है यार। अब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर मुझे मोहम्मद इलियास कादरी लिख दो तो क्या मेरा नाम नहीं होगा, कि वो अलकाब लिखो तो ही नाम होगा। शादी कार्ड में तो इतना मतलब वो मैं कोशिश की है अर्ज करने की, पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। शादी कार्ड में क्या करते हैं, अल्लाह के फजल करम से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से
پھر وہ میرے لیے القاب، میں نے احتجاج کیا اس پر، اتنے القاب، نے کہا اللہ کے لیے کوئی لقب ڈالا آپ نے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لقب لکھا یار؟ میں ہوں کون یار کہ تم نے یہ 2 لائنوں میں میرا نام لکھا ہے؟ جو عقل مند ہے نا، ان کی عقل میری بات سمجھتی ہوگی کہ یار بات تو صحیح ہے. تو اس لیے جب کوئی، یعنی کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے صحابی رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک لیا اور بعد میں یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، تو میں ناپ تول کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحابی کے لیے کیا القاب لیے، یا بزرگوں سے یا راویوں سے جو کوئی لقب ہے، تو پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف میں نے اتنا لکھ دیا کہ حضور فرماتے ہیں، کہ میرے کو جمتا نہیں ہے. پھر کچھ نہ کچھ، یعنی کہ میں بھی کہ اگر صحابی کے لیے ایک لقب ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 لقب عرض کیے جائیں. یہ میرا مطلب ذہن ہے، اب پتہ نہیں میں کہاں تک درست ہوں. اب حضرت علامہ مولانا چنا فلاں اور بس پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار کی ثناخوانی کریں گے، بلبل مدینہ، تو بلبل یہ تو پھر وہ پورے القاب نعت خوان کے ہوں گے اور سرکار کی ثناخوانی کریں گے. بس سرکار ایک لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لقب دیے نعت خوان. ہوا نعت خوان ہوتا ہے کیا، آیا کہاں سے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو نعت خوان کہلاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب جب بیان نہیں کرنے تو اس کو بھی خالی نام لکھ دو، اس کا بھی مختصر سا. تو وہ خیر وہ اشتہاروں میں تو باعث تطویل ہوتے ہیں، القاب طویل کر دیتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ میری ایک سوچ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایک پوسٹر ہمیں ملا ہے آپ نے جس کا تذکرہ فرمایا. کتنا مختصر اس میں، اور یہ کام تو چل گیا نا اس سے. مینار پاکستان لاہور، اب اس کا ایڈریس، مینار پاکستان مشہور ہے، ایڈریس نہیں لکھا. 6, 7, 8 مارچ 1991 بدھ عصر تا جمعہ عشاء، بدعوت اسلامی. بمقام بھی چھوٹا لکھا ہے ایک فارمیلٹی کے طور پہ. اس طرح کا اشتہار ہو تو آدمی ایک دم ایک نظر میں پڑھ ڈالے گا. اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے کہ یہ برکت بھی ہے، اس میں ہمارا تعارف بھی ہے. نہیں یہ لکھا نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور 3 روزہ لکھا ہے، 3 روزہ. ہاں 3 روزہ ہی 6, 7, 8 مارچ 1991. دعوت اسلامی کو 10 سال ہوئے تھے اس وقت کم و بیش، اب ہو گئے 41 سال. تو یہ 30 سال پرانا، 31 سال پرانا یہ اشتہار ہے. اس وقت یہ انداز تھا. اب مبلغین تو ظاہر کہ ہم بڑے قابل لوگ ہیں، ان کے جو بھی صاحب کے ایسے اشتہار کبھی کبھی آتے ہیں اس میں. پھر یہ کہ اشتہار میں یہ بھی ہوتا ہے نا الداعی للخیر، تب یا الداعیان کر کے بھی کچھ نام ہوتے ہیں. ہر نعت خوان کا نام ہوتا ہے. اچھا آپ پھر یہ لڑتے ہیں، سنا ہے بعض لڑتے ہیں کہ میرا نام چھوٹا کیوں لکھا ہے، اس کا بڑا کیوں لکھا ہے. تو جواب ناظرین جواب دیں، حاضرین جواب دیں، سب اپنے اپنے ضمیر سے جواب دیں کہ یہ صاحب چاہتے کیا ہیں کہ میرا بڑا نام کیوں نہیں لکھا، نمایاں نام کیوں لکھا. اسی لیے مقررین بھی ہو سکتا ہے بعض لڑتے ہوں گے کہ میرا تو نام ایک کونے میں ڈال دیا ہے تو سب کا فرنٹ پہ لاؤ نام. یہ ہوئے گا کیسے؟ پھر زیر صدارت، زیر ادارت، بفیضان نظر، اور کیا کیا اشتہار میں اب ڈالو گے یار. پوری کتاب تو پڑھ دی ہے کہ رسالہ، اب اس کو پڑھے گا کون؟ لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اس کی بھی حکمت عملی ہے. کوئی اعلان کرنا ہے اس کی بھی حکمت عملی ہے کہ چند الفاظ میں. جیسے ہم نے مطلب یہ ہے کہ نیکی کی دعوت میں بھی بہت مختصر ہی اعلان رکھا ہے. تشریف رکھیں بقیہ نماز کے بعد، یوں کر کے بس 2-3 الفاظ میں گزر گیا. لمبا چوڑا فلاں آئے ہیں اور یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے، اور یہ پھر لوگ اپنی نمازیں شروع کر دیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. خیر الکلام ما قل و دل، بہتر گفتگو، بہتر بات وہ ہے کہ جو مختصر ہو، شارٹ ہو اور پر دلیل.
दलील के साथ हो। मुंहिंजो सुवाल इहो आहे अमीर हसन सां कि असांजा वॾा मसलन बुज़ुर्ग पीर साहिब या आलिम दीन या पंहिंजा असांजा वालिदैन नाराज़ थी वञनि था त उन्हनि खे राज़ी करण जो तरीक़ो छा आहे? पहिरीं तरीक़ो पहिरीं जो सबबु मालूम करियो कि छो नाराज़ थी विया आहिनि, पोइ जेको सबबु आहे उहो दूर करियो। यानी क्यों नाराज हुए पहले तो इस पर गौर करे, मालूम करे कि पीर साहब या वालिद साहब क्यों नाराज हैं। अब वो क्यों का जो जवाब मिल जाए कि यूं नाराज है, वो यूं को आप दूर करें कि मेरी ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफी मांगे या तलाफी करें, जो भी उसकी सूरत। तलाफी इसको बोलते हैं कि जैसे कि नमाज कज़ा कर दी किसी ने माअज़ल्लाह, तो तौबा करे और अब वो कज़ा नमाज पढ़े, तो ये तौबा जो है ये माफ़ी, और कज़ा की ये हुई तलाफी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा लामा साहब ने एक सवाल है, मस्जिद विच दिल लाने दा बेहतरीन तरीका की है सर? मस्जिद में दिल लगाना बेहतरीन तरीका, इसका ये पूछा ना। हाँ, मस्जिद में सो बुजुर्गों का एक कौल है सूफिया किराम का कि मस्जिद में मुसलमान मोमिन इस तरह जैसे वो दरिया में मछली, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसे पिंजरे में परिंदा। मुसलमान का दिल मस्जिद में लगता है, वो वक्त मस्जिद में गुजारना ये पसंद करता है, लेकिन मुनाफिक अगर कभी मस्जिद में आ भी गया तो वो बस भागो भागो, दिल नहीं लगता उसका। अल्लाह करीम करम फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मगर ये अलामत मुनाफिक वाले बहुत सौ में, जमात के टाइम पर तो आना नहीं है। जब ऐन वक्त होगा तो अब उठकर आएंगे खिरामा खिरामा, फिर वुजू करेंगे। अब अगर आखिरी कायदा मिल गया, एक आध रकात मिल गई, ठीक है, नहीं मिली तो कोई अफसोस नहीं है, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री, मगर जमात के। और अब कोई ऐसी सूरत होगी नमाज कज़ा हो गई तब भी नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हमारे दिल पर सदमा या सर इसका अफसोस। तो बहरहाल कि मस्जिद में बुजुर्गान दीन के तो इस तरह के वाक़यात मिलते कि अजान मस्जिद में आकर सुनते थे। न पहली सफ का जज्बा है, ना पहली सफ में जगह होते हुए पीछे सफ़े बन रही होती है, परवाह ही नहीं है, पड़ी ही नहीं है। फिर यह कि जैसे ही अब इमाम ने कोई आयत दो आयत ज़्यादा पढ़ दी तो बोलेंगे यार ये यार उधर चलते यार, ये इमाम बहुत लंबी करता है। तरावी भी करती है ना, तरावी उसकी कब ज़्यादा मकबूल होती है अवामन, अवामी तो उसकी मकबूल वो जल्दी जल्दी बत्तू जा मैं आता हूँ करके वो 20 मिनट में 25 मिनट में आधे घंटे में फारिग कर दे तरावी से। वो तरावी हुई या रस्म तरावी हुई ये आपको पता नहीं, पता तो आप गौर कर लेना। और जहाँ दुरुस्त पढ़े ना कुरान करीम, दुरुस्त, वो लगेगी देर, बिल्कुल देर लगेगी। कवायद के साथ तजवीद के साथ जो पढ़ेगा ना देर लगेगी। ये हमारे को एक्सेप्ट नहीं है, हम लोग जल्दी चाहिए अपने को। हमारे ख़ानदान में किसी ने कुरान करीम नहीं पढ़ा तो हमको थोड़ी समझ पड़ती क्या पढ़ता है। मैं तरावी पढ़ती, हम तरावी भी पढ़ते हैं, तराबी पढ़ते हैं, तराबी बोलते हैं ना। ये अवामी अंदाज है। बहरहाल ये कि मस्जिद में दिल लगाना चाहिए, भागम भाग नहीं करनी चाहिए। और इमाम का जो मैंने एक दो आयत का बोला तो वो सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला, वरना इमाम को तो यही चाहिए कि वो लोगों का ख्याल रखे। कि इसमें बात ऐसे होते हैं कि जो बूढ़े होते हैं, जो ज़्यादा खड़े नहीं रह सकेंगे, तो मरीज़ भी आ जाते हैं जिनके लिए वैसा प्रॉब्लम होता है कि वो न खड़े रह सकते हैं न ज़्यादा बैठ सकते हैं। किसी को जल्दी होती है, किसी की गाड़ी छूट रही होती है, बस की बुकिंग होती है, बहुत कोई आज़ार हो सकते हैं, तो कम कर देनी चाहिए। पहले औरतें मस्जिदों में आती थी और वो पीछे उनकी तरकीब होती थी बाद जमात नमाज पढ़ने की। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो सूरह फलक और सूरह नास, सूरह फातिहा के बाद सलाम फिर देते। इससे हैं हदीस है कि ताकि ये अपने बच्चे को संभाले,
وہ چپ کرائے اس کو وغیرہ. تو یوں مت امام کو تو اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں کہ وہ آدھے گھنٹے تک 2 گھنٹے پونے گھنٹے تک وہ 2 رکعتیں پڑھاتا رہے فجر کی اور لوگ آزمائش پہ آ جائیں تو پھر واقعی لوگ نہیں آئیں گے اور یہ مسجد کی ویرانی کا سبب بن سکتا ہے. جو مستحبات ہیں نماز میں قراءت میں ان پر عمل کرے, اس سے آگے نہ بڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور بعض اوقات لمبی قراءت نماز میں گناہ بھی ہے, یہ بتا دوں. یہ یاد آ گیا فتح رضویہ شریف میں اس کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ ایک امام ہے بڑا خوش گلو, خوش الحان, اچھی آواز, قاری بھی اچھا ہے. میں اپنے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہوں فتوے کا خلاصہ, اچھا پڑھتا ہے. فجر میں ویسے صورتیں بھی بڑی پڑھی جاتی ہیں, طوال مفصل. تو اب لوگ بھی چاہتے ہیں 1000 اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے, وہ سب چاہتے ہیں کہ طوال مفصل پڑھی جائے, بڑی قراءت ہو اور مستحب بھی ہے یہ. لیکن ان نمازیوں میں ایک نمازی ایسا ہے کہ جو یہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا, اس کو جلدی پوری ہو جائے نماز. اب امام ان 999 کو چھوڑنا پڑے گا اس کو, اور ایک کی رعایت کرنی پڑے گی. اگر اب یہ پھر وہی لمبی کرتا ہے اور یہ تکلیف میں تو گناہ گار ہوگا. کل بات لوگوں کی ایذا رسانی یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا جو معاملہ ہے نا, اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اور ہمارے یہاں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی اب ایسا لگتا ہے نہیں رہا. اس کو تکلیف اور کونی ہماری, اس کو لات میں اس کو بھڑکی دی, منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا, لگا ہوا ہے. جس کو مارا ہماری کاٹا کاٹی لگے ہوئے. یہ اسلام کا تھوڑی درس ہے. اسلام ہمیں راحت کا پیغام دیتا ہے, امن کا پیغام دیتا ہے. ہم محبتیں بانٹنے والے بنے, نہ کہ نفرتیں پھیلانے والے بنے. حدیث پاک میں بشروا ولا تنفروا, بشارتیں دو, خوشخبریاں دو, نفرتیں مت پھیلاؤ. ہم تو نفرتیں مٹانے والے بنے. دعوت اسلامی الحمدللہ اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے کہ محبتیں بانٹو, نفرتیں مٹاؤ, کسی کو تکلیف مت دو. راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو مت دو, کسی کو ستاؤ مت, دل مت دکھاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب میں چھوٹا تھا ممی تب سے میرے پیسے جمع کرتی ہیں. کیا میری ممی وہ پیسے کسی کو ادھار کی صورت میں دے سکتی ہیں؟ اپنے لیے تو ادھار لے سکتی ہیں, دوسروں کو ادھار نہیں دے سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے, اس امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ میں شادی سے پہلے اپنی امی کو زیادہ پیسے بھیجتا تھا, اب شادی ہو گئی ہے, خرچے بڑھ گئے ہیں, تو امی کو رقم کم بھیجتا ہوں, تو اس وجہ سے امی ناراض ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ بھیجنا چاہیے. ماں کو کتنے وسوسے آتے ہوں گے کہ اس لیے شادی کروائی. اچھا پھر دوسرا وسوسہ آ گیا کہ اس نے کوئی مٹھی ڈال کے کالا جادو کر کے اب میرے بیٹے کو اپنی طرف کر دیا, میرا بیٹا اب اس نے کم کر دیا, آہستہ سے بند کر دے گا. ماں کو باپ کو بھی راضی رکھنا ہے. بیوی کے بھی حقوق ہیں, اس کو بھی نان نفقہ جو شریعت کا حکم ہے یہ سب دینا ہے. روٹی مکان کپڑا جو بھی واجب ہے شوہر پر, یہ معتدل جو اپنے عرف کے مطابق جو ہے وہ تو دینا ہی ہوگا اس کو. ماں باپ کو بھی راضی ہی رکھے. ماں باپ آپ کی جنت اور دوزخ ہیں. یا ماں باپ کو کسی طرح ترکیب میں لے لے, میرا خرچہ بڑھ گیا, میرا یہ پوزیشن ہے, امی آپ بتاؤ کیا کروں. جب آپ روئیں گے دھوئیں گے نا امی کے پاؤں پکڑ کے, تو امی بولے گی نہیں بیٹا ہمارا تو پورا ہو جاتا, اللہ تیرے ابو کو سلامت رکھے, بیٹے تو بھلے کوئی بات نہیں, تو نہ بھی دے تو چلے گا. ایسی کوئی ترکیب بنانی ہوگی. ایک دم خامخواہ کیا امی پورا نہیں ہوتا, اب آپ کو کیا پتا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, تو
دل بھی دکھے گا، جگر بھی دکھے گا، تمہارا روح دکھے گا. یہ کرنا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بات آپ نے بہت ہی خوبصورت کی کہ بچہ جتنا ہی بڑا ہو جائے اپنے والدین کے آگے لجاجت ہی کا انداز، اس کو عاجزی، لجاجت، اور جیسے کہ قدموں میں یہی انداز کیا کرنا چاہیے، ورنہ بدقسمتی سے جاریانہ انداز بڑھتا چلا جا رہا ہے والدین کے آگے اولاد کا. ایسی اولاد کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، عاجزی کرے. بالکل آخری وقت تک ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے. یہ دونوں وہ خاندان کے افراد ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے کب؟ یا سب سے بڑھ کر درجہ ہے. ان کو تو راضی رکھنا ہی ہوگا، ورنہ کہیں کے نہیں رہیں گے. ماں باپ کا نافرمان تو ہے نا، وہ دنیا میں بھی وہ سزا پاتا ہے، آخرت کی سزا باقی ہوتی ہے. ان کو راضی رکھے آپ. اللہ. میری ماں آخری وقت، جو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج آخری ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں جب نماز کے لیے جانے لگا نا، عشاء کی نماز کے لیے، میری ماں نے پتہ نہیں اس کو کیا، اب مجھے تو کیا کچھ سمجھ پڑے، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا یا میں نے ماں کا ہاتھ چوما. بہرحال میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ چوما. ارے ماں، ہاتھ چوما میرا. اور میں یوں مطلب عشاء کے لیے رخصت ہوا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آج آخری اوقات ہے میری ماں کے. اسی رات پھر 10:15 بجے میری ماں نے دم توڑا. پھر پہنچ گیا تھا میں والدہ کی، زبان بند ہو گئی تھی. اللہ غنی کی رحمت فرمائے. تو یوں مجھے تھوڑا یوں دل میں یوں ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میری ماں مجھ سے جاتے ہوئے خوش تھی. میری بڑی بہن نے بتایا کہ آپ کو یاد کر رہی تھی. بابو بولتے تھے مجھے گھر میں، میرا بابو کو بلاؤ، میرا بابو کہیں مجھ سے دور نہ رہ جائے. اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرا وہ لاسٹ ہے میرا بابو. میمنی میں بابو کے بر کو جلدی، بابو کے بر کو، بابو چھٹا نہ رہی انہیں، بابو چھٹا نہ رہی انہیں. بابو بہرحال حاضر ہو گیا تھا. یاسین شریف پڑھنا شروع کیا، لیکن کیفیت یہ تھی کہ پڑھا نہیں جا رہا تھا مجھ سے. پڑھتا تھا، جو یاد آتا تھا پھر بھول جاتا تھا، پھر پڑھتا تھا. اسی دوران جو تھی امی نے دم توڑا. بہن نے پہلے زمزم شریف بولا، میں نے زمزم پلایا تھا. امی نے استغفار کیا، کلمہ پڑھایا، اس کو کلمہ پڑھا، اور پھر زبان بہرحال بند ہو گئی. اس طرح کا بہن نے کچھ، بڑی بہن فویما جس کو یعنی مشہور تھی، وہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا مجھے. اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، بے حساب بخشے. ان کے صدقے میری بھی بے حساب بخشش ہو جائے. ماں باپ آخر وقت میں خوش ہوں تو یہ بھی ایک کتنی پیاری علامت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن نرم ہوتا ہے، یہ اس بات پر کیسے عمل کیا جائے؟ مومن نرم ہوتا ہے، بہرحال یہ کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، نرم بھی ہوتا ہے، کبھی گرم بھی ہوتا ہے، صورتیں ہوتی ہیں اس کی. یہ حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، البتہ نرمی کے فضائل بہت ہیں یہ الفاظ. اچھا، مومن نرم ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ اب اس حدیث کی شرح تو مجھے نہیں پتا. اب نے کہا بعض وقت گرم بھی ہوتا ہے، وہ قرآن کریم میں بھی ہے. مطلب جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ایسا گرم ہوتا ہے کہ آگ بھی اس کی گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جہاں تو رحماء بینہم، آپس میں مہربان، نرمی قرآن کریم پہ، تو آپس میں مہربان ہو، رحم و کرم کرے ایک دوسرے پر، نرم ہو، نرم مزاج ہو. غصہ آ بھی گیا تو اس کو پی جائے، غصے کو نافذ نہ کرے. نرمی بہرحال بہت اچھا وصف ہے، بہت اچھی خوبی ہے. اور حدیث پاک میں ہے نا کہ جس کو نرمی ملی اس کو زینت بخشتی ہے، وہ خوشنما کر دیتی ہے. لیکن وہ اچھا ہو جاتا ہے زینت، اور جس میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. اس طرح کی روایتیں نرمی کے تو فضائل تو کافی ہیں. نرمی تو کرنی چاہیے. بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے،
اگر تم مرد ہے تو برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دے. یہ بھی ایک مومن کی شان ہے. جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے تھپڑ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، عدالت میں بھی کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن نہ بدلہ لوں گا نہ عدالت میں کھڑا کروں گا. بلکہ اگر قیامت کے دن مجھے کوئی منصب وجاہت ملا، مجھے کوئی اللہ نے اپنے کرم سے کوئی نوازا، تجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ نیکی کی دعوت کا کتنا پیارا انداز ہے. ابھی زندگی میں اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہوا اس کے بعد. اب وہ آگے کیا ہوا یہ مجھے یاد نہیں ہے، شاید وہ حکایت واقعہ میں اتنا ہی ہے، اور اسٹوری میں غالباً تفسیر حسینی کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا. یہ تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کے اخلاق ایسے تھے، کسی کو اپنے نفس کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر تکلیف نہیں دیتے تھے، پریشان نہیں کرتے تھے، مشکل میں نہیں ڈالتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو نرمی کے فضائل پڑھنے سے، نرمی کے بارے میں واقعات سننے سے بزرگوں کے اس طرح ذہن بنتا ہے نرمی کرنے کا. صحبت بھی نرم لوگوں کی ہو. اب صحبت ہی مار دھاڑ کرنے والوں کے منہ توڑتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، دھمالے مچاتے ہیں، جو چیلنج کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. اگر ایسے کی صحبت ہے تو آپ نرم ہوئے بھی نا تو آپ پتھر سے زیادہ سخت بن جاؤ گے. الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے. اس لیے صحبت بھی نرموں کی لیں، خوف خدا والوں کی حاصل کریں، عشق رسول کے جام پینے پلانے والوں کی حاصل کریں. اور یہ آپ کو صحبتیں اللہ نے چاہ تو دعوت اسلامی میں مل سکیں گی. جو پیتے دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، ادھر ادھر کہیں بھی نہ جائیں. انشاءاللہ وایا مدینہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں. یہ سب میرے رب کے کرم سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حمزہ نظر آ رہے ہیں؟ آپ بچے بھی یہ ابن حسان، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی عرض ہے کہ درخت پر پھل لگا ہو اور اکثر اس میں گلہری یا پرندہ وغیرہ کھا لیتا ہے، تو کیا اس پھل کو توڑ کر ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ گلہری یا کسی جانور نے منہ مار دیا اس میں، اب کھا سکتے ہیں نہیں، یہ پوچھا آپ نے؟ جی جی. اب یہ پتہ نہیں سائنسی مسئلہ کیا ہے اس کا، ڈاکٹری، کہ کوئی ایسا زہریلا جانور کیڑا کھا لے اس کو تو آیا پورے پھل میں وہ زہر اس کا سرایت کرتا ہے یا نہیں. اب اس لیے وہ صورتیں ہی بنیں گی اس کی کھانے کی. اب وہ ڈاکٹر یا جو بھی کہے گا وہ بھی ایک ظنی ہی ہوگا، ورنہ یہ کہ کیڑے مکوڑے تو پھل کھاتے رہتے ہیں، اور یہ کٹے پھٹے جو پھل ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ جو کیا بولتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری بکتے ہیں، یہ بھی سب بکتے ہیں. یہ ڈیمیج ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سستے ہوتے ہیں. جیسے کپڑوں میں فالٹ ہوتا ہے جن میں تو وہ الگ بی کوالٹی شاید بولتے ہیں، یہ پھل کی بی کوالٹی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتے ہیں تو کھاتے رہتے ہیں. باقی اب زندہ بظاہر نظر آنے والا جو فریش پھل ہے وہ بھی اگر مبالغہ کروں تو ایک طرح سے زہر آلود ہوتا ہے. کیسے؟ سے کہ وہ کیڑے مار دوائیں اس پہ چھڑکی جاتی ہیں. اس لیے سمجھداری تو اسی میں کہ اس پھل کو اچھی طرح، ہر پھل ہر سبزی اچھی طرح دھو کر پی جائے. بلکہ اگر کوئی آدھا گھنٹہ اس کو بھگو لیا جائے نا، اس کے دوا کا یا جو بھی وہ اثر، پھر اس کو یوں مل کے دھو کر اگر استعمال کریں تو عافیت زیادہ ہے. ورنہ پھر اس کے بھی نقصانات میں نے پڑھے تو تھے کہ یہ دوائیں جو ہیں یہ پھر فلاں بیماریاں لاتی ہیں، کیڑے مار دوائیں. ہم لوگ دھو کر کہاں پیتے ہیں؟
तंदुरुस्त भी कौन है हम में? मतलब जिसको देखो मतलब कुछ ना कुछ बीमारी पाले हुए, चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। अब ये कि कीड़े ने खाया या गिलेरी ने खाया, इसका कोई प्रॉपर इलाज, ये प्रॉपर जवाब मुझसे बन नहीं पड़ रहा, ये मैं वजाहत कर दूं। या तो ये होगा कि थोड़ा सा टुकड़ा काट दे उधर से, अब ये भी एक कियासी बात है मेरी, क्या इसमें जवाब दिया जाए? चलो जूस के डिब्बे भी जो आप पीते हैं वो तो टुकड़ा भी नहीं निकालेंगे, तो कियास से टुकड़ा निकालने के जूस जो पीते हैं ना, जूस आप क्या समझते हैं? तरह तरह के जो दुनिया भर में कैन मिलते हैं वो जूस के, छोटे बड़े, समझे व्हाट इज दिस? आप ये समझते हैं कि बिल्कुल फ्रेश और धो कर सब, मतलब आपके लिए ये स्पेशल जूस इसमें डालते हैं तो इनके बच्चे छाई भेली होंगे कैसे? मुहावरा आई है तो, यानी कि ये कब यानी कि ये कमा पाएंगे? इसमें ये सब कटे फटे कटे, गिलेरी काटे या चूहा काटे, ये अंडर शुड सब होता होगा इसमें, और न जाने क्या क्या अला वाला उसमें घोल के आपको पिलाते होंगे। फिर वो केमिकल अलग, उसके तबाकुन केमिकल, इसको देर पा रखने के लिए उसकी अलग बीमारियां। तो इसलिए वो जूस पीना ही हो ना, अपना फ्रेश फल लेकर, जूसर तो आमतौर पे घरों में होता है, उसी से निकाल कर थोड़ा अच्छा है, हमको थोड़ी प्रैक्टिस। अब तो वो नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है, अब तो बटन मशीन है, मशीन, हाँ बटन दबाओ, गिलास भरो और गटगटाओ, अब तो यही है। बाकी बाजारी चीजें जो है ना, ये टीन पैक के मैंने अलग, मतलब इसके भी पढ़े हैं, तिब की किताबों में सब मिल जाता है, अब तो नेट पे मिल जाता होगा। तो घर में भी एक प्रॉब्लम, नुकसान, घर में भी एक प्रॉब्लम ये अब शुरू हो जाता है कि मीठे फल में भी चीनी डाली जाएगी। बिल्कुल, इसकी क्वालिटी बनाते हैं, नो सिर्फ ये चीनी भी डालते हो तो वो सेक्रिन चीनी भी हो सकता है डालते हो, लेकिन सेक्रिन एक बहुत मीठी होती है, ये केमिकल है, बहुत मीठा है। और जो शुगर फ्री जो चीजें होती है ना, वो मीठी होती हैं, मिठाइयाँ भी आती हैं। सेक्रिन जो शुगर के मरीज को सुना नुकसान नहीं करती, तो ये जो मीठी चीजें खाते हैं ना, ये शुगर के मरीज जो किसी और बीमारी को कबूल कर रहे होते हैं। तो मैं तो घर की बात कर रहा हूँ, यानी घर के अंदर भी जो हम जूस कह रहे हैं ना कि घर में फ्रेश जूस निकाल, जी फ्रेश नहीं होता, देखो वो फ्रेश जूस में भी चीनी डाल दे, यानी मीठे आम का जूस भी अगर निकालेंगे ना, चीनी ठोकते हैं उसको भी, मतलब अच्छा केले तो होता ही मीठा है, तो केले के जूस, केले का भी अगर शेक बनाएंगे ना, वो मतलब बनाना शेक, उसको दूध में भी अगर डालते कि चलो थोड़ी सी और वो, उसमें भी चीनी डालेंगे। अब ये चीनी जो है ना, यहाँ ये बाज़ औक़ात तो इसके इसके फ़वाइद के अंदर एक ये माइनस इन्होंने डाल दिया। अगर फैमिली जो आपको देखती सुनती है, ये भी अगर जूस बनाती है तो जूस में भी मीठा डालने की क्या ज़रूरत है? मीठा सेब होता है, उसको बिगे चीनी के पी लें आप, और फिर बर्फ़ डाल के ठंडा करके बाज़ औक़ात इसके भी गले के नुकसान होते हैं। वह माशाल्लाह एक अच्छा सा फ्रेश जूस घर में निकल आता है, जो बगैर चीनी और बगैर बर्फ़ के पिया जा सकता है, और उससे अल्लाह ने चाहा तो फवाइद होंगे। दूध डाल सकते हैं, दूध अच्छी चीज़ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब जूस पीता हूँ ना, वैसे पीता हूँ, तो मेरा वही कि ना बर्फ़ ना इसमें मतलब कोई चीनी, जी भाई जो ये फल दे रहा है ना, कबूल है। अब वो फिक्का है, मीठा है, कबूल है। या कभी डालनी है तो गुड़ डाल दे आदमी, गुड़ जो होता है देसी गुड़, ये जो खूबसूरत गुड़ के डले मिलते हैं ना, वाइट हम देखते ही भले मालूम होता है ये केमिकल से और तेजाबों से पता नहीं धुलते, तो मिल जाता है, सब मिल जाता है, पैसा देसी गुड़ भी मिलता है। मैं आपसे एक लाइव रहनुमाई ले लेता हूँ, ठीक है? ये बिल्कुल दुरुस्त है कि गुड़ वही जो आप फरमा रहे हैं, अब उस गुड़ को ना मिलने की वजह से जो है ना, जो दस्तयाब गुड़ है ना यार, ये गुड़ नहीं लेना यार, ये मना किया है। वो भी तो दस्तयाब है यार, वो भी दस्तयाब हो जाता है। हाँ नहीं मिलता, बाजार में सब मिलता है। अब ये दस्तयाबी गुड़ जो है ना,
یہ بھی کسی مطلب کوئی خوف خدا والا ہوگا نا اس سے لینا چاہیے. کیونکہ میں نے براؤن شوگر کے کچھ سنا گیا یہ اچھی ہے میں نے براؤن شوگر لائی تو میرے خاندان کے ایک فرد ملے گا کہ براؤن شوگر ہوتی ہے, یہ چینی کو مطلب یہ براؤن کر دیتے ہیں, یہ براؤن کیونکہ یہ مہنگی ہوتی ہے. تو یوں بولا تو پھر میں نے مجھ کو بھی ڈکشنری سے نکال دیا اپنی, براؤن شوگر نہیں چاہیے اپنے کو. تو کیا کرے بندہ, کہاں جائے مدینے, ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں لوگ, ان کو خدا کا خوف نہیں ہے اور مرنا نہیں ہے جیسے. تو استغفر اللہ مطلب اپنی آخرت پر کلاڑے چلا رہے جیسے بس تباہ ہونا ہے, برباد ہونا ہے, کچھ بھی ہو جائے پیسے چاہیے. اب بھی پیسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے, کھا پی نہیں سکتے پیسے. جس طرح نماز قضا کرنے سے ایک طبقہ ہے نا جس کے کوئی بھی پیشانی پہ بل تک نہیں آتا, کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. ایسا لگتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کی بھی یہ تعداد ہے کہ جن کو ملاوٹ کرنے سے جس کو کہتے ہیں نا فیلنگ نہیں ہے کہ یار یہ ہم کچھ کوئی گھبراہٹ ہو یا کوئی جھجک ہو, کوئی ایسی دل بیٹھ جاتا ہو, نہ ملاوٹ تو جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک کاروبار کا حصہ بن چکا بدقسمتی کے ساتھ. کیا مطلب کہ گھی میں, دودھ میں, اناج میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. اللہ آسانی فرمائے. بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. کھول دیں, خود بھی تو مر رہے ہوتے ہیں جی, یہ کون سے تندرست ہوتے ہیں. صحیح جی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پودا لگانا تو سنت بھی ہے اور پودا لگانے کا ثواب بھی ہے, تو کیا پودے کو پانی دینا یہ بھی ثواب ہے؟ کیا اس کا خیال رکھنا, اس کی ٹیک کیئر کرنا, کیا یہ بھی ثواب ہے؟ اللہ پودے کو پانی دینا چاہیے, اس کی غذا ہے, پانی بھی دینا چاہیے, کھاد بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دینی ہوتی ہے, غذا اس کی, اور اس کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے. جبھی تو پودا درخت بنے گا, ورنہ تو کوئی پرندہ کھا جائے گا یا کوئی جانور چر جائے گا, کھا جائے گا اس کو, پھر رہے گا نہیں. اس لیے پودا اگانا ہے, درخت بنانا ہے. یہ نعرہ اسی لیے نا کہ پودا لگا کر اب اپنا کام پورا ہوا یہ نہیں سمجھے, درخت بنائے. اس کو درخت بنانے سے کوئی یہ رنگ روغن کرنے تھوڑی بنے گا, پانی دیں, کھاد دیں, اس کی حفاظت کریں, اس کے گرد ضرورت ہے تو کپڑا وغیرہ لپیٹ لیں, جو بھی صورت حال ہو کہ پرندوں سے جانوروں سے اس کو ابھی بچانا ہے. جیسے چھوٹے بچے کی بھی حفاظت بڑے کے مقابلے میں زیادہ کرنی ہوتی ہے. بچے کو اگر روڈ پہ رکھ دو تو بلی اٹھا جائے گی, کتا جھپٹ پڑے گا اس پر, لے جائے گا اس کو. کوئی نہیں رکھتا روڈ پہ, سنبھال کے رکھتے ہیں. بڑا ہے تو وہ جا رہا ہے مدے سے, تو اس کو کوئی بلی نہیں اٹھا جائے گی. جب درخت بن جائے گا تو ٹھیک ہے, ابھی اپنی غذا خود ہی لمبی لمبی جڑیں اس کی چلی گئی ہیں, نکالتا رہے گا, پانی ڈھونڈتا رہے گا اور پی لے گا, اس کو ضرورت نہیں ہوتی. جب درخت بنانا ہے کہ اس سے مطلب لوگوں کو نفع ہو, یہ نفع پہنچانے کے لیے سارے انتظامات کر رہا ہے, بالکل کار ثواب ہے. پانی پلانا چاہیے. اور بھی جو غذائیں ہوتی ہیں اس کی دی جاتی ہیں. بعض غذائیں مفید بھی ہوتی ہیں, فائدے بھی دیتی ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ امرود کے درخت میں اگر پرانا گڑ ہو نا, یہ پرانا گڑ اس کا یعنی بہت پرانا گڑ, جتنا پرانا ہو, تو گڑ کو مطلب جیسے پانی میں وہ کر کے نرم کر کے جب اس میں ڈال دیے نا جڑوں میں, اب جو یہ امرود ہوں گے میٹھے ہوں گے. ایک پتا مجھے یا تو میں نے کہیں پڑھا تھا یا کسی نے بتایا تھا, اب کوئی اس کا ماہر ہوگا وہ ہو سکتا ہے پیغام دے دے یہ درست ہے یا نہیں. یہ اثرات تو ہوتے ہیں. پانی جہاں اچھا ہوگا وہاں یہ اچھی طرح پھلے پھولے گا. اگر پانی کھارا ہوگا تو درخت مرجھا جائے گا. اچھا, کھارے پانی کے پھر الگ پودے ہوتے ہیں, سمندروں میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کی الگ کیٹیگری ہوتی ہے, میٹھے پانی کے الگ کیٹیگری ہوتی ہے. جیسے کھارے پانی کی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, میٹھے پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں. ایک کو دوسرے میں ڈال دیا جائے تو شاید یہ زندہ نہ رہ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی عرض یہ ہے کہ کچھ خواتین گھر میں جمع ہو کر جمعہ اور جمعرات کو 10 بیبیوں کی کہانی یہ پڑھتی ہیں, کیا یہ پڑھنا سننا یہ جائز ہے؟ علماء منع فرماتے ہیں کہ 10 بیبیوں کی کہانی, شہزادے کا سر, لکڑ ہارا اور بی بی جناب سیدہ کی کہانی, تو یہ بس کہانیاں ہی ہیں, یعنی یہ من گھڑت کہانیاں ہیں. ان کو پڑھنے سے علماء منع فرماتے ہیں. تو اس کہانی کے بجائے کہ اس کے جتنے پیج ہیں, سمجھو یاسین شریف کے تو اس سے بھی کم پیج ہیں. یاسین شریف کے فضائل حدیثوں سے ثابت ہے,
اور قرآن کریم کا دل ہے. یاسین شریف کو قرآن کریم کا دل کہا گیا. یہ قرآن کریم کا دل ہے اور حدیثوں میں یہ صاف ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھو 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو ایسا سولڈ مواد ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اتنی بڑی نعمت ہے یاسین شریف. ان کے فوائد اتنے ہیں کہ مطلب الفاظ ختم ہو جائیں فوائد ختم نہ ہو. اتنے فوائد ہیں. اب اتنی پیاری نعمت کو چھوڑ کر ہم یہ من گھڑت کہانیوں کے پیچھے گھومتے پھریں. جناب سیدہ کی کہانی میں تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ جن کا آنچل کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. اتنا پردہ کہ آپ نے رات کی تدفین کی کہ وصیت کی کسی کو پتے بھی بس دفن کر دیا گیا. اور جب آپ کے لیے ڈولی تیار آپ کبھی مسکرائی نہیں تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ ایک موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت قیس رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی اسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے. پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو دکھایا. آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری ظاہری وفات آپ کی ڈیتھ کے بعد دیکھی گئی. حوالہ جذب القلوب مترجم پیج نمبر 231. ایسی پاک باز خاتون جن کے صدقے کائنات میں پردہ تقسیم ہوا ہے ان کو ایک یہودی کے گھر جاتا اس میں بیان کیا گیا اس کہانی میں. اور مسلمانوں کی غیرت پر حیرت ہے کہ ایسی من گھڑت کہانیاں پڑھتے ہیں منتیں مانتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت سے ہم ایک لفظ جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. آج ہم آپ کو ایک لفظ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تسلی کیا فرماتے ہو؟ تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطار تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یا وہ بھی ہے تسلی رکھ نہ گھبرا موت سے عطار تو برزخ میں مل لینا. نہ گھبرا موت سے عطار تو برزخ میں مل لینا. تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار تیرا حامی وہاں پر آمنہ کا لاڈلا ہوگا. تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار تیرا حامی وہاں پر آمنہ کا لاڈلا ہوگا. وہ بھی ہے کہ وہاں غوث الورا ہوں گے وہاں احمد رضا ہوگا تو برزخ میں مل لینا. تو وہ پورا یاد نہیں آ رہا. چلو بہرحال یہ کہ تسلی کو بھی ایک بڑی اہمیت حاصل ہے. تسلی کے معنی ہے تشفی دلاسا تسکین. ہم گناہگاروں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کے ذریعے تسلی کا وہ سامان دیں گے جو کوئی نہیں دے سکتا. اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان حسن فرماتے ہیں انا لہا سے وہ بازار قسم پرسا میں تسلی دل بے اختیار کرتے ہیں. قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو اللہ کی یاد
ہی سے دل چین پاتے ہیں. اس کی رحمت و اس کے فضل سے اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے عدل و عتاب کی یاد دلوں کو خائف یعنی خوفزدہ کر دیتی ہے. خزائن العرفان پیج نمبر 474. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے فضائل. جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت جیسا ثواب ہے. حوالہ ترمذی شریف. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت دنیا میں نہیں ہو سکتی. اچھا، تعزیت کے معنی یہ ہے کہ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا. تعزیت مسنون یعنی سنت ہے. یہ بہار شریعت میں پہلی جلد میں. تو بہرحال یہ کہ تسلی، کوئی دکھیارا ہو، غم زدہ ہو، اس کی تسلی، اس کو تسلی دینا یہ کار ثواب ہے، مگر ہو جائز الفاظ میں تسلی. اس میں بھی بڑا جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو بڑے صبر والے، ابھی کبھی سے لو لو کر رہا ہے بے صبری کے ریکارڈ سابقہ سارے توڑ چکا. آپ تو بڑے صبر والے، بڑے صابرین ہیں آپ. ہمارے یہاں میمنی میں صابرین بولتے ہیں، صابر کی جمع صابرین. خیر اس کو بڑا صابرین ہے، بڑا ہمت والا ہے. یہ جھوٹ ہے. اگر آپ بے صبری کر رہا ہے اس کو، یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ صابر ہے، اب خامخواہ اس کو صابر بھائی بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیماری ہے اس کو تو بولیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو. ارے نہیں یار، یہ ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں آپ کو، حالانکہ خود ڈاکٹر پر پورا یقین رکھتا ہے تو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے. اگرچہ ڈاکٹر کا کہنا قیاسی ہی صحیح، لیکن یہ کہ امکان کچھ تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے. آپ تو جو اپنے زوم میں تو جھوٹی بول لیں گے. اس کو بول دوں گا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ مجھے کینسر کا شک ہے، یہ تو ابھی ڈیر ہو جائے گا. تو اس لیے وہ جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سوچ سمجھ کر یہاں بولنا ہوتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا. حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ تسلی بھی دینی ہے اور سچ بھی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. یہ بیمار عابد رسالہ چھوٹا تھا، اس میں سوچ کر کچھ جمع کی ہے میں نے کہ مریضوں کے ساتھ جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو ذرا آپ پڑھ لیں گے نا تو اچھی معلومات ہو جائے گی. جھوٹ بولتے بات پہ، ویسے بھی جھوٹ بولتے. بچہ گر گیا اب اس کو تسلی دیتے ہیں، اب پتہ اس کو چوٹ لگی، اس کی جان کھپ گئی ہے، نشان بھی نظر آ رہا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں لگا آپ کو، کچھ بھی نہیں ہوا. ارے نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ کچھ بھی تو نہیں لگا آپ کو. یہ جھوٹ نہیں تو کیا آپ دیکھ بھی رہے ہیں وہ نشان پڑ گیا اس کو، تو پھر لگا کس کو بولتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. تو یہ بعضوں کا جھوٹ ہوتا ہے. ایک بار کسی نے کوئی چیز چھپائی تو حسن رضا دیکھ گئے تھے، وہ بات کیا یہ کیا ہے؟ چھپانے والے کا کچھ نہیں ہے، جو بولا کچھ تو ہے کر کے بھاگ گیا. کیسا بڑا یہ اس نے سبق سکھا دیا. یہ بعض ایسے عقل کی باتیں کر دیتا کہ میں سوچتا رہ جاتا ہوں. ابھی مجھے کل پرسوں اس نے عجیب بات کی، یار آپ سے جواب لوں گا میں اس کا. مجھے کہا یہ رمضان جاتا ہے تو مجھے بولا کہ ربیع الاول شریف جاتا ہے تو آپ روتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. مجھے بولتا ہے رمضان جاتا ہے تو روتے ہیں. تو اب کیا جواب دوں؟ میں نے بولا ربیع الاول جائے تو آپ رو لیا کریں. تو بولا سب نہیں روتے تو میں کیسے روں؟
میں اس کو جواب میرے سے بن نہیں پڑا. میں آپ لوگوں سے لوں گا کیا جواب دینا چاہیے اس کو. ربیع الاول تو مذاق آئے تھے اس مہینے کے جانے سے آپ لوگ روتے نہیں ہیں. بات تو اس نے پتہ کی ہے. اس کی اپنی سب بچوں کی سوچیں, بعض بچوں کی سوچیں بڑی بلند پرواز ہوتے ہیں بچے, ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جواب بن نہیں پڑتا. لاجواب. اب مگر وہ جو دل پہ جو رقت تو ربیع الاول کو بعضوں نے کہا ہے کہ رمضان سے افضل مہینہ ہے, کہ ربیع الاول میں رمضان شریف کی تو برکت اپنی جگہ مسلم, لیکن جس کے صدقے رمضان ملا وہ ربیع الاول میں آئے. وہ ٹھیک ہے, ہمارے دل پر جو کیفیت ہوتی ہے رمضان شریف, اس میں کوئی مطلب حرج بھی نہیں ہے, لیکن ایک ہے مطلب قابل ہے غور. مطلب اسے سوچا کیا سوچ کر بولا ہوگا. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے, پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. آکسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے, اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. عاشقان رسول, درخت لگانا ایک ایسی نیکی ہے جو موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے. آپ بھی اپنے حصے کا پودا لگائیے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی دعاؤں سے حصہ پائیے. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے عرض ہے, اس طرح کی سرسبز شاداب وادیوں میں بھی کیا شجرکاری کی حاجت ہوگی یا یہاں شجرکاری نہ کی جائے؟ درختوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں, کسی کی لمبی عمر ہوتی ہے, کسی کی کم عمر ہوتی ہے. شجرکاری تو کرنی پڑے گی نا, کہ جو آپ دیں گے وہ تو بچہ ہوگا نا, بچہ جوان ہوگا, بوڑھا ہوگا. جب تک کئی نوجوان اور بوڑھے جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے, خشک ہو کر جڑ جائیں گے, یا ان کو کاٹ کے لے جایا جائے گا. تو یہ کہ شجرکاری تو ہر جگہ ہونی چاہیے. باغوں میں بھی شجرکاریاں کرتے رہتے ہیں نا, باغات میں بھی, پارکوں میں بڑھاتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ نواجونی کرتے رہتے ہیں. تو ہر جگہ درخت تو لگانے یہ اپنی مطلب اجتہاد نہیں کرنا اس معاملے میں, غور و خوض کے یہاں تو درخت ہے, یہاں ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ درخت اور شجرکاری کرنی ہے, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے انشاءاللہ کریم. آج ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ, گلستان جوہر, گلشن اقبال اور ابو حنیفہ گلشن اقبال, فیضان جیلانی گلشن اقبال, فیضان اکاڑوی سولجر بازار, کنز الایمان بابری چوک, حبیبیہ مسجد دھوراجی, رحمانیہ مسجد, منظور کالونی, صحرائے مدینہ, گلشن معمار اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بھی طلبہ کرام جو ہے آج یہاں پر حاضر ہوئے. اسی طرح مدرسہ مدینہ کے بھی ہمارے قاری صاحبان نے کچھ کوششیں کی اور سرپرستوں کے ساتھ جو ہے بچوں نے بھی آج جامعۃ المدینہ, مدارس المدینہ کے طلبہ کرام مرحبا. اساتذہ کرام بھی تشریف لاتے ہیں جی جی, اور یہ 2 دن سے جو کارکردگی دے رہے ہیں اس میں تو بڑی اچھی تعداد میں آ رہے ہیں اساتذہ کرام. یعنی ایک بار 37 میں سے 32 بتایا, ایک بار کل بتایا 35 اساتذہ کرام میں سے 32, اور اس کے اگلے دن 37 میں سے 35. تو میں نے کہا فرسٹ تو یہ ہوئے نا 35 میں سے 32, 37 میں سے 32, یہ سیکنڈ پوزیشن. اب دیکھو ان سے بھی کوئی بڑھ گیا تو فرسٹ اس کو دے دیں گے, ان کا فرسٹ واپس لے لیں گے. 10 دن ہے نا یہ ماشاءاللہ, اور خصوصی میں بھی رکتے ہیں اساتذہ کرام نظر آ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ ذوق اللہ کرے کہ دوام پائے, خالی عارضی نہ ہو. طلبہ کرام ماشاءاللہ ہمارے یہ مدنی مذاکرے اور یہ بڑھ دیتے ہیں سبحان اللہ. خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی انشاءاللہ طلبہ کرام, اساتذہ کرام آج بھی تشریف رکھیں گے. جس طرح کل بدل کے آ رہے ہیں, روز بیچارے آ نہیں سکتے, اور یہ ایک دن ان کی چھٹی بھی ہوتی ہے, رات جاگ کر تو پھر دن کو تو پڑھ نہیں سکتے نہ پڑھا سکتے ہیں, تو یہ ان کو فیسلٹی دی جاتی ہے مجلس کی طرف سے.
تو बहरहाल इंशाअल्लाह, और सहरी भी करते हैं, कल भी अच्छी तादाद थी सहरी में, इंशाअल्लाह सहरी भी करेंगे कि मुहर्रम शरीफ के रोज़े जो हैं रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े हैं, और हर रोज़े का 1 महीने के रोज़ों का सवाब है। ये मौका गनीमत, अब तो माशाअल्लाह हमारे यहाँ कराची में तो मौसम भी मदनी है, तो गर्मी भी ख़ास नहीं है, तो ठंडक ठंडक के फुहार बरसती रहती है, वक्तन फ़वक्तन बादल छाए रहते हैं। ज़रूर रोज़ा भी रखें, घरों में भी रखें, और कारकर्दगी भी नियतें अगर की हैं जिन्होंने, तो इंशाअल्लाह ये कल 2 लाख से तो ऊपर निकल गए थे शायद वो रोज़ों की नियतों वाले, इंशाअल्लाह बढ़ते ही जाएंगे। ये दावत इस्लामी में कितने लोग हैं देखें आप, हालांकि हर फर्द रोज़ा नहीं रखता, कुछ रखते हैं, इनकी तादाद लाखों में। तो नियतें भेजें, जो पीर शरीफ का रोज़ा रखते होंगे ना, हमेशा पीर शरीफ का रोज़ा रखना सुन्नत है, और हमारे नेक आमाल में से एक नेक अमल भी है, खाने पुर करने होते हैं इसके। तो ये अगर आप पीर शरीफ के रोज़े रखेंगे ना, इस बार तो मुहर्रम शरीफ में गालिबन 5 पीर इतवार को पहली तारीख थी, हाँ इतवार 29, ये 4 30 5, अगर 30 का चांद होता है तो शायद हमें 5 पीर मिल जाए, तो 10 5 और 2 रोज़ों की कैटेगरीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 5 तो ये हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ 9 10 का रुझान तो है, शायद करोड़ों मुसलमान रखते हों, ईसाई बहनें भी रखती हैं, तो यूँ मतलब अगर 2 की नीयत तो ये सब भेज सकते हैं तकरीबन दावत इस्लामी वाले। भारी तादाद मेरा ख्याल है कि अक्सरियत हो सकता है कि रखती हो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा, या 10 और 11 का। अच्छा, इसमें भी एक पीर शरीफ है, 9 को पीर शरीफ है, 9 मुहर्रम को, और 10 आशुरा, इसके अपने फ़ज़ाइल हैं। तो यूँ 2 रोज़ों की भी नियत आप दे सकते हैं, अगर हर पीर को नहीं रख पाते तो जितनी तादाद ज़्यादा होगी तो इतना ये लोगों को तरगीब मिलेगी। हम कौन सा आपका नाम ऐलान कर रहे हैं जो आप बोलेंगे नहीं मुझे नाम नहीं, तो नाम वाकई करना भी नहीं चाहिए, इबादत को छुपाना ही आफियत है। यूँ कारकर्दगी आप भेज दें कि अपना नाम भले नहीं बताएं कि भाई इतने रोज़े या एक रोज़ा अपनी लिस्ट में डाल दो, अब वो जमा करने वाले शोबे इस्लाह अमाल वाले ये ना पूछे ना तो इनकी मेहरबानी तुम रखोगे, तो फिर वो छुपाना चाहता होगा तो बेचारा फंस जाएगा। तो वो एक बोले तो ठीक है, उस पर अगर एतमाद है, सच्चा आदमी है तो लब्बैक रख लिया जाए। इस तरह ईसाई बहनें भी करें कि बाद ईसाई भाई ईसाई बहनें उस्तास होते हैं, इसलिए नहीं देते वो कि हम कहीं रिया में पढ़ेंगे, बारह लेके पूछा ना जाए, खाली ये फिगर दे दें। जैसे घर के अफराद हैं 3 4, तो अब इसमें क्या जरूरत है कि मेरी माँ रखती है ना मेरी बेटी रखती है, अब 3 4 हमारी तरफ से नाम, या 4 नाम हमारी तरफ से भी नहीं, 4 नाम शामिल कर लें, तो पर्दा रहेगा, मुट्ठी रहेगी बंद। अगर वो बेवकूफ़ ना हुआ पूछने वाला, ये मैं सही बोलता हूँ, हाँ बेवकूफ़ है जो पूछता रोज़ा रखा कि नहीं। नफल रोज़ा रख किसी को पूछना ये नहीं मुनासिब कि उसको पूछेंगे ना कि तुमने रोज़ा रखा तो वो शर्मिंदा होगा, नफल रोज़ा रखने वाला अगर शर्मिंदा होगा तो ये उसकी शर्मिंदगी रिया है। इतनी बड़ी मुसीबत में इसको डाल रहे हैं, पूछना नहीं चाहिए। मैं नमाजों के लिए भी बोलता हूँ ईसाई भाइयों को कि ये मत पूछा करो कि नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, और फिर आप इसको समझाना शुरू करें। या आपको क्या जरूरत है कि पूछे इसको, या तो नमाज के फजाइल बताएं, या अगर और तरकीब से कि आप कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो खुद ही तरकीब बन जाएगी। लेकिन ये भी एक उसका छुपा हुआ अमल जाहिर करने वाली बात है। इसको बोलेगा ना कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो वो शायद बोलेगा यार मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्यों गुनाह का इज़हार हो जाएगा, और गुनाह का इज़हार भी गुनाह है। तो बड़ी हिकमत अमली से नेकी की दावत भी देनी है। गुनाह कबूल हुआ कर नेकी की दावत देने की जरूरत नहीं है, हम नेकी की दावत दिए जाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये माशाल्लाह बदीन, तलहार, मातली, तहसील टंडो बागो, कुलारची, सुजावल, चोड़ जमाली,
سے بھی ماشاءاللہ ایک اس کے اطراف سے اسلامی بھائیوں کی آج آمد ہوئی ہے، اور آپ نے نیتیں جو کروائی ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ایک بڑا پیارا ویڈیو کلپ آیا ہے، آئیے وہ دکھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ترغیب دلائی ہے محرم الحرام کے نفلی روزوں کے حوالے سے۔ اس وقت ہم جامعہ مدینہ العلوم میں حاضر ہیں، ہمارے ساتھ جامعہ کے ناظم اعلیٰ اور دیگر مدرسین بھی حاضر ہیں۔ انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم روزے رکھیں گے اور رکھوائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جامعہ مدینۃ العلوم پشاور، جی خیبر پختونخوا، سبحان اللہ، کیا جذبہ پایا ہے، اللہ اور برکت دے ماشاءاللہ۔ اسی طرح کاش ان کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ہر مہینے ہمارے یہاں طلباء مدنی قافلے کے 3 دن کے لیے مسافر بھی بنا کریں گے۔ اللہ کرے اس طرح کا بھی کوئی پیغام آ جائے، میٹھا مدینہ ہو جائے۔ اس طرح طلباء کرام کے کردار میں نمایاں بہتریاں آئیں گی، تجربہ کر لیں انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا اور اچھے عالم بن کے نکلیں گے انشاءاللہ، عالم باعمل بن کے نکلیں گے۔ اگر ان جامعات میں، جامعات المدینہ میں بھی ہر استاذ، ہر طالب علم ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہے گا نا، اللہ نے چاہا تو عالم باعمل ہو کر نکلے گا۔ وہ طریقہ کار کے مطابق، وہ جدول کے مطابق مدنی قافلہ ہو۔ اپنے انداز پر تو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے طریقہ دیا ہے، ظاہر کتنا سر کھپا کر وہ کتنا مطلب تجربات کی روشنی میں وہ جدول تیار ہوا، آپ ایک جھٹکے میں اس کو کہ یار اس کی ضرورت نہیں، یا حکمت عملی ہے وہاں حکمت عملی، یہ نہیں کریں۔ جو آپ کو دیا اس کے مطابق کریں، پھر اس کو دیکھیں کتنے فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि ایک بڑا مختصر سا پیکیج ہمارے مجلس نے تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کی دھوم دھام ہے۔ مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی سے تعلق رکھنے والے بچے، سرپرست، سابقہ حفاظ، سابقہ ناظرہ خاں، مدنی عملے کے اسلامی بھائی روزانہ ایک بڑی تعداد میں مدنی مذاکرے میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج 1 اگست 2022 بروز پیر کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں ایسٹ ڈسٹرکٹ اور ملیر ڈسٹرکٹ 1 کے مدارس کے بچے، سرپرست وغیرہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور ان ڈسٹرکٹ کے اندر فیضان مدینہ، مدرسۃ المدینہ فیضان آخری نبی، مدرسۃ المدینہ فیضان رضا، مدرسۃ المدینہ نشتر پارک، مدرسۃ المدینہ بابری چوک، دارالحبیبیہ، گلشن اقبال، گلشن جمال، عثمان غنی مسجد، شکیل گارڈن، سفاری پارک، گلشن اقبال 13D، نوری آباد، تھانہ بلا خان، صحرائے مدینہ سے بھی الحمدللہ کثیر عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے ہیں۔ دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجر کاری۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نفلی روزوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ محرم الحرام میں 1444 سن ہجری میں امیر علیہ سنت نے نفل روزہ رکھنے کی جو نیتوں کی ترغیب دلائی، ہمیں جو نیتیں ملی 10 روزے رکھنے کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 25,293، اسلامی بہنوں کی تعداد 14,705، 5 روزے رکھنے کی نیت 26,279 اسلامی بھائی اور 17,502 اسلامی بہنیں۔ 2 روزے رکھنے کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,37,322 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 35,802، یعنی ٹوٹل نیتیں جو اب تک ہمیں موصول ہوئی ہیں 2,81,404۔ آئیے سوالات اور ان کے جوابات سنتے ہیں۔ ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے شکر کے ساتھ کن کا شکر کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ جواب، والدین کا۔ سوال نمبر 2، مراد نبی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 3، رات بھر الٹا پڑے رہنے والا جوتا کس کا تخت ہوتا ہے؟ جواب، شیطان کا۔ تمام درست جوابات دینے والے ناظرین، ان میں جو سلیکٹڈ نام ہیں: بنت نواز شیخ خیرپور میرس، بنت احسان شاپور، بنت شمیم اتاریہ حیدرآباد، بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا، اسید رضا راولپنڈی، احمد حسن اتاری بھکر، ام ہادی ملیر کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں جو قرآن اندازی ہوئی ان میں نکلنے والا نام ام ہادی ملیر کراچی۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی، یا اپنا نام یا جس کا نام پیش کریں ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مزید جو سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیے جائیں، اور جوابات جو دینے کا ٹائم ہے وہ کل اذان عشاء تک ہے، اور اسلامی بہنیں اس میں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ نام کی جگہ ام فلاں یا بنت فلاں یعنی کنیت لکھیں۔ سوال نمبر 1، جو بچپن میں علم دین حاصل نہ کر سکا مگر بڑی عمر میں حاصل کرنے میں لگ گیا، جب وہ فوت ہوگا اسے کون سا رتبہ ملے گا؟ سوال نمبر 2، کون سی سورت قرآن پاک کا دل ہے؟ سوال نمبر 3، کیا تعزیت کرنا سنت ہے؟ تو یہ سوالات کے جوابات کل اذان عشاء تک ہمیں سینڈ کیے جائیں۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرات ہوتے رہی مدنی مذاکرات